مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ جس کے تابع ہیں جنات و انسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تنہائی میں بھی رہوں گناہ سے دور، واللہ علیم بذات الصدور۔ ہے تجھ کو بس طلب کی جھوٹ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ انسان کو ہے لا حاصل کا جنوں، قد افلح المومنون۔ غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہر ایک کو دیتا ہے سلاح بہترین، ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے مانگو وہ ہے بڑا کریم، فإن اللہ غفور الرحیم۔ تخلیق انسانی کا ہے مقصد، قل هو اللہ احد۔ تیری رضا میں ہی ہے سکون، فإنما یقول لہ کن فیکون۔ حمد و ثنا بیان کرتا ہوں رب کائنات کی، جو تمام گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، اپنے فضل و کرم سے نوازنے والا۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم الاموات، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نیت کا دار و مدار انسان کے ہر عمل میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے، اور ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی عبادت کریں۔ اور الا للہ الدین الخالص، اگر ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص دین ہے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو آپ کی نیت میں یہ چیز ہو کہ یہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو۔ تو ہمیں روزہ رکھتے وقت اس نیت کا اعتبار کرنا ہوگا، اپنی نیت کو تولنا ہوگا، ارادے کا وزن کرنا ہوگا کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کی رضا کو پانے کے لیے پھر اس کی طرف سے لگائی گئی وہ قیود و پابندیاں، جس طرح سے انسان نے وقت گزارنا ہے، کس طرح سے پورا دن گزارنا ہے، اس کے اوپر اس کو جو ہے نا پابند ہونا پڑے گا۔ شریعت نے جو چیزیں اور ذمہ داریاں لگا دی ہیں انہیں بروئے کار لانا ہوگا۔ تو بات ہو رہی ہے ارادے اور نیت کی، کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہم کام کریں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک جنگجو کافر کو شکست دے کر زیر کر لیا، اور پھر تلوار سے گردن کاٹنے کا ارادہ کر لیا۔ نیچے پڑے ہوئے کافر نے آپ کا چہرہ مبارک پر
تھوک دیا۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار ہاتھ سے اس سے اوپر سے ہٹا لی اور کافر کو چھوڑ دیا، اور وہ کافر آپ کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا کہ یہ عفو درگزر کا کیا معاملہ کہ جب آپ نے میرے اوپر فتح پا لی، اب یہی تھا کہ آپ تلوار چلا دیتے۔ وہ کافر آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھتا ہے کہ یا علی یہ اتنا بڑا معاملہ میرے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ تجھ سے میری لڑائی صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر تھی، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر مجھے غصہ دلانے کی کوشش کی اور میرے دل میں ذاتی انتقام کی خواہش پیدا ہوئی۔ یوں لڑائی کا مقصد نصف اللہ تعالیٰ کے لیے اور نصف اپنی ذات کے لیے ہو گیا، کیونکہ جب تک میں تجھے گرا رہا تھا اس وقت تک رضا اللہ کی تھی، اور جب تم نے تھوک دیا اس میں مجھے تم پہ غصہ بھی آیا، لہٰذا میری ذات اور میری تلوار حتیٰ کہ ہر چیز صرف اللہ کے لیے وقف ہے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ دیکھیں مولا علی المرتضیٰ کا عمل، کتنے جنگجو طاقتور جو ہے، جس کے پاس اس زمانے کا ایمونیشن بھی ہے، تلوار بھی ہے اور مار بھی سکتا ہے، لیکن اپنی نیت کے اوپر جو ہے آپ نے کام کیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عمل کا اخلاق سیکھو کہ آپ کے اخلاص میں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری ذات، میری تلوار، حتیٰ کہ ہر چیز جو میرے ساتھ منسوب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو ہم اپنی زندگی اللہ کے لیے کریں، اور مولا کائنات کے اس حکم کے تابع جو ہے کہ آپ نے اپنے کافر، اس دشمن کافر کو بھی اس وقت چھوڑ دیا جب نفس کا معاملہ آتا ہے۔ تو آج ہمارے اعمال جو ہیں وہ اپنے نفس کے تابع ہو گئے ہیں۔ آج سے ہماری جو چیزیں ہیں وہ اپنے ارادوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کام ہے ہمارا وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ صلو علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ روزہ کی حالت میں کثرت کے ساتھ آپ ذکر الہی میں مشغول رہا کریں۔ ابھی کچھ دیر کے لیے ذکر ہوگا، اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ آج یہ ذکر کیجئے، حسب روایت، حسب معمول۔ اس ذکر یکم رمضان سے ہم اس ذکر سے افطاری کے وقت جو ہے ٹائم گزارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، 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 یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، 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 یا اللہ
रहमान या अल्लाह या रहीम या अल्लाह या 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 रहमान या अल्लाह या रहीम अल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم آسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك استغيث حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير۔ اے پاک پروردگار سب حاضرین و سامعین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا ہم سب کو حق پر قائم رکھ، باطل طور طریقوں اور باطل قوتوں سے محفوظ فرما، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اپنی اطاعت والے کاموں کے اندر مشغول فرما۔ اے اللہ 5 وقت کا نمازی بنا، قرآن پڑھنے والا بنا، بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے محفوظ فرما، نیکی کے کاموں کے اندر مشغول فرما۔ مولا ماہ رمضان المبارک کے پہلے روزہ کی افطاری کا وقت ہے، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، اطاعت و بندگی والے کام ہم سے لے۔ مولا تیری بارگاہ میں تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، مولا تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کی محبت و عشق کا سوال کرتے ہیں۔ مولا ہم پہ راضی ہو جا، ہمارے روزے کو قبول فرما، غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما، بقیہ جتنے روزے ہیں مولا سے یابی ایمان کی سلامتی اور قوت ایمان کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما، پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ کو قائم فرما۔ ملک میں جو انتشار کا ماحول ہے میرے مولا کرم فرما، اے اللہ اس ملک پہ رحم فرما۔ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں یہ ملک عطا کیا، اے اللہ سے توڑنے والے اور اس کے اتحاد کو پاش پاش کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ مولا حق کو فتح عطا فرما، باطل کو ناکام کر دے۔ اے اللہ تو مددگاروں کا مددگار ہے، جو مدد تجھ سے طلب کرتے ہیں مولا تو ان کی مدد کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ اپنی مدد نازل فرما، مسلمانوں پر رحم فرما، مسلمانوں کے اتحاد میں مضبوطی پیدا فرما۔ اے اللہ ذلت و رسوائی سے بچا، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔